میلاد کیا ہے؟ میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد کا معنی کیا ہے؟ میلاد کی تعریف کیا ہے؟ آج لوگ مغالطہ ڈالتے ہیں۔ میلاد منانا یا میلاد کی محفلوں کو سجانا، تو ایک فتویٰ لوگوں کے پاس تیار ہوتا ہے کہ میلاد منانا شرک ہے، میلاد منانا بدعت ہے۔ آپ میری تائید کریں گے یہی بات ہوتی ہے؟ یہی ایک فتویٰ ہے ان کی پاس ایک مشین کے اندر، جس سے وہ یہی گولا داغتے ہیں میلاد منانا شرک، میلاد منانا بدعت، میلاد منانا شرک، میلاد منانا بدعت۔ جناب، اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، حق اور انصاف کے ساتھ، بنظر غائر توجہ کے ساتھ پہلے میلاد کی تعریف کو سمجھا جائے کہ میلاد کہتے کسے ہیں، اور پھر اس تعریف کی روشنی میں دیکھا جائے کہ سنی جو میلاد مناتا ہے وہ کیا کرتا ہے۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد، مولود، ولادت، یہ تینوں الفاظ ہیں اور یہ متقارب المعنی ہیں، ان کا مفہوم ایک ہی ہے۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے کسی کی پیدائش کا ذکر کرنا، کسی کے پیدا ہونے کا ذکر کرنا، اور پھر اس پر تفصیل یہ کہ کسی کے پیدا ہونے کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کی آمد کے، اس کے آنے کے واقعات کو بیان کرنا، اس کی پیدائش کے واقعات کو بیان کرنا، اور پھر مزید یہ ہے کہ اس کی صورت کو بھی بیان کرنا، اس کی سیرت کو بھی بیان کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی محبت کی بات کرنا، اس کی صفات کو بیان کرنا، اس کی شانوں کو بیان کرنا۔ یہ ہے میلاد۔ جس مرضی ڈکشنری سے میلاد کا مفہوم اٹھائیں یا جس مرضی مکتبہ فکر کے عالم سے پوچھیں تو میلاد کا یہی مفہوم نکلے گا کہ میلاد یا مولود کسے کہتے ہیں؟ کسی کی پیدا ہونے کے، کسی کی پیدائش کے تذکرے کو، یا ان کی پیدائش کے ساتھ ان کی پیدائش کے احوال کو، یا ان کے اس دنیا میں آنے کے بعد ان کی زندگی کے احوال کو، ان کی صورت کو، ان کی سیرت کو، ان کے فضائل کو، ان کے کمالات کو، ان کے شمائل کو، ان کے خصائل کو، ان کے کمالات کو، ان کے معجزات کو، یہ بیان کرنا میلاد کہلاتا ہے۔ اور میلاد کی یہی تعریف ہوتی ہے۔ بتلائیے میلاد کی اس تعریف میں کہ میلاد کسی کی پیدائش کی بات، یہ صرف میلاد کی بات ہے۔ ابھی میں نے میلاد مصطفیٰ کی بات نہیں کی ہے، میلاد کی بات ہے۔ میلاد کسی کے پیدا ہونے کا ذکر کرنا، میلاد کسی کی پیدائش کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اس کی صورت اور سیرت کا بیان، اس کے فضائل و شمائل کا بیان کرنا۔ اللہ اکبر حضرات ذی وقار، پتہ چلا میلاد کہتے اسے ہیں کہ جس میں کسی کی آنے کی بات کی جائے، کسی کی شان کو بیان کیا جائے، کسی کا ذکر کیا جائے، اسے میلاد کہتے ہیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میلاد مصطفیٰ، جناب میلاد مصطفیٰ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا اگر آپ کو میلاد کی تعریف سمجھ آ گئی، جی آ گئی۔ کیا ہے؟ میلاد ہے کسی کی پیدائش کا تذکرہ کرنا، کسی کے آنے کا ذکر کرنا، کسی کی شان و عظمت کو بیان کرنا۔ تو میں نے کہا یہاں تک بات مکمل ہوئی؟ جی مکمل ہوئی۔ اب آئیے کہاں لکھا ہے؟ تو آئیے قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن میں ایک نہیں ہے، درجنوں مقامات پر مصطفیٰ کا میلاد رب نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ درجنوں مقامات پر رب نے اپنے حبیب کا میلاد بیان کیا ہے۔ اور اگر انہی مقامات میں ایک مقام لے لیں، آپ تو ابھی کی بات کرتے ہیں کہ ابھی سے شروع کیا۔ ارے رب نے تو میلاد اس وقت بھی منعقد کیا جب ابھی کچھ بنا ہی نہ تھا، جب کچھ پیدا ہی نہ ہوا تھا، جب کچھ وجود میں ہی نہ آیا تھا، یا خدا تھا، یا خدا نے اپنے، رب نے اپنے ہی نور سے
اپنے محبوب کو پیدا فرمایا تھا اور پھر اپنے محبوب کے نور سے اس کے بعد رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا تھا۔ میلاد تو اس وقت بھی ہوا۔ قرآن مجید اٹھائیے، پارہ نمبر 3 پڑھیے، آخری رکوع کی تلاوت شروع کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ہاں، ہم میلاد میں قرآن پڑھتے ہیں بھائی، آپ نے نہیں سنا تو آپ کا قصور ہے۔ ہم میلاد قرآن سے ہی بیان کرتے ہیں۔ ہم قرآن کے بعد ہم مصطفیٰ کے فرمان سے بیان کرتے ہیں، پھر صحابہ کے عمل اور طریقے سے بیان کرتے ہیں، پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین اور محدثین کے اقوال سے بیان کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں اگر آپ ہم سے ثبوت مانگے تو اس کے لیے اتنا ہی جواب کافی ہے کہ ہم آپ کو بغیر دلیل دیے مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں، اس لیے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کے چرچے کیا کرتا ہے۔ ویسے یہ بھی دلیل ہے، اور حضور کی حدیث ہے من احب شیئا اکثر ذکر ہو، کہ جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اکثر اسی کا ذکر کیا کرتا ہے۔ سنی ہر وقت مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے، سنی ہر وقت ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، اس لیے کہ اسے سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے ایک جلسہ منعقد کیا، اور یہ جلسہ کب ہے؟ ابھی آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے۔ عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک جلسہ منعقد فرمایا، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وَإِذْ، اور یاد کرو۔ میں اگر یہی بات کر دوں اور یاد کرو، یہ قرآن میں جہاں جہاں وَإِذْ ہے، ذرا پوچھئے تو صحیح یہ یاد کرو کس کو کہا جا رہا ہے؟ جناب بھائی، صحابہ کرام کو اگر قرآن پاک آیا، صحابہ کو کیا یاد کرایا جا رہا ہے؟ قیامت تک آنے والے مسلمان یاد کرو، کیا یاد کرایا جا رہا ہے؟ یاد تو تب کیا جائے گا، کرایا جائے گا جب کوئی بات آنکھوں سے دیکھی ہو، کسی بات کے ہوتے وقت وہ شخص موجود ہو، اس کے علم میں ہو، تو کہتے ہیں آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ، اور یاد کرو۔ یہ یاد کرو سے کون مراد ہے؟ اٹھائیے مفسرین کو، فرماتے ہیں یہ وَإِذْ یاد کرو سے مراد اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے، اے میرے سونیا محبوبہ آپ یاد کرو، آپ یاد کیجئے اس وقت کو۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ اب میں اس کی ایک مثال نہ دیتا چلا جاؤں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قرآن مجید۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے للملائکہ، فرشتوں سے کہا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب آپ کو یہ تو پتا ہے نا، یہ حضرت آدم کی بات ہو رہی ہے۔ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ پہلا پارہ اور جناب چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور پھر فرشتوں نے کہا قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر، فرشتوں نے کہا اسے پیدا کرے گا جو زمین میں خون ریزی کرے گا، ہم تیری تسبیح تحلیل کے لیے کافی نہیں۔ رب نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں بڑی تیزی سے جا رہا ہوں اس لیے کہ وقت کے مختصر میں گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اللہ جب بات کرتا ہے تو اللہ بات کرتے ہوئے بھی بار بار اپنے محبوب کی نسبت کا بیان کرتا ہے۔
تم کہتے ہو بار بار حضور کی بات، بار بار حضور کی بات، بار بار حضور کی بات۔ میں نے کہا یہ قرآن نے سکھایا ہے۔ رب فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے محبوب جب آپ کے رب نے کہا، جب آپ کے رب نے کہا، کہیں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے۔ وہ تو رب العالمین ہے، لیکن پھر بھی تعارف کراتا ہے تو محبوب کی نسبت کر کے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ مطلب کیا ہے کہ جو میرے محبوب کو چھوڑ کے مجھ تک آنا چاہے گا اس کی توحید بھی قبول نہیں ہوگی، توحید اسی کی قبول ہوگی جو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ کے آئے گا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرات ذی وقار۔ آئیے بات وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ سے چلی تھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ یاد کرو۔ اب یاد کسے کرایا جاتا ہے؟ جو اس واقعے کے وقت موجود ہوتا ہے، ابھی آدم بنے نہیں، ابھی تو رب نے فرشتوں سے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور رب فرماتا ہے سونیا یاد کریے، یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ جب رب فرما رہا تھا تب مصطفیٰ موجود تھے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرات ذی وقار۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے نبیوں سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ نبیوں رسولوں، اللہ نے سارے نبیوں اور رسولوں کی ارواحوں کو جمع کیا عالم ارواح کے اندر۔ اور لطیف نقطہ یہ ہے کہ یہاں قرآن کے لفظ میں ارواح نہیں ہے، میثاق النبیین، نبیوں سے عہد لیا۔ اور یاد کریں جب آپ کے رب نے نبیوں سے عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہارے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج سجاؤں گا۔ اب رب خطاب فرما رہا ہے، رب خطاب فرما رہا ہے، سامعین ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے میرے آقا علیہ السلام تک آنے والے تمام نبی اور رسول۔ موضوع بھی تو ہوتا ہے نا کوئی جلسے کا، ایک ہوتا ہے جلسہ، پھر جلسے کا موضوع ہوتا ہے، پھر جلسے کا مقرر ہوتا ہے، پھر جلسے کا ایک مہمان خصوصی ہوتا ہے، پھر جلسے کے سامعین ہوتے ہیں۔ قرآن نے یہ جلسہ بیان کیا ہے، اللہ نے ایک جلسہ منعقد کیا عالم ارواح میں، اور نبیوں کی روحوں سے خطاب فرمایا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہارے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج سجاؤں گا، تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا۔ لیکن رب نے فرمایا ثم جاءکم رسول، ایک شرط ہے اس کو ماننا پڑے گا، وہ مانو گے تو ٹھیک ہے، اس کا اقرار کرو گے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، نبوت اور رسالت کا تاج تمہارے سر پہ سجاؤں گا۔ اور وہ کیا ہے؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے بعد میرا ایک عظمت و شان والا رسول آئے گا۔ اب میں یہاں آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑی بات روک کے، ذرا مفسرین کرام سے پوچھے نہیں، یہ رب نے جس رسول کی بات کی تھی اس رسول سے مراد کون تھا؟ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ جس رسول کی بات کی اس رسول سے مراد اور کوئی نہیں، آمنہ کے لال کی ذات گرامی تھی۔ تو اب بتلائیے کسی کے آنے کے ذکر کو کیا کہتے ہیں؟ شروع میں تعریف یاد کی، کسی کے آنے کے ذکر کو کیا کہتے ہیں؟ جناب کسی کے آنے کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں، ہم بھی تو کہتے ہیں سرکار کی آمد۔ کہاں سے نکالا؟ قرآن میں اللہ نے اس وقت جلسہ میلاد منعقد کیا جب ابھی کچھ بنا ہی نہیں ہے، عالم ارواح میں رب نے جلسے کو انعقاد پذیر کر کے جلسہ منعقد کر کے فرمایا ثم جاءکم رسول، اے نبیوں رسولوں پھر آئے عظمت و شان والا رسول، یعنی میرا محبوب آئے۔ یہاں میلاد بیان ہوا،
मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, जो आके तुम्हारी भी तस्दीक करे। तुमने करना क्या है, लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, तुमने दो काम करने हैं। तुमने मेरे उस महबूब की पर ईमान भी लाना है और उसकी मदद भी करनी है। मतलब क्या है कि जब तुम्हारा दौरे नबूवत और रिसालत चल रहा हो और उस दौरान में मेरा हबीब आ जाए तो बस अपने कलमे बंद करा देना, खुद भी मेरे महबूब का कलमा पढ़ने लग जाना, अपने उम्मतियों को भी मेरे महबूब का कलमा पढ़वा देना। और वला तंसुरुन्ना, अगर तुम्हारे दौरे नबूवत और रिसालत में मेरा हबीब ना आए ना तो फिर क्या करना, फिर ये करना वला तंसुरुन्ना, फिर ये ऐलान करते रहना। क्या, जो मैंने कहा है ना, आए अजमत और शान वाला रसूल, फिर तुम ऐलान करते रहना कि अगर अजमत और शान वाले रसूल तशरीफ ले आए तो सब ने उन पर ईमान लाना है। मतलब क्या है कि तुमने उनकी आमद की खुशखबरियां देते चले जाना है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। अब जब सारे नबियों का दौर गुजरा होगा, जरा अकल को हाजिर कीजिए कि अल्लाह की बारगाह में इन तमाम नबियों ने अहद किया, कालू अकररना, या अल्लाह हम इकरार करते हैं इस बात का कि हम तेरे नबी पर ईमान ले आएंगे या उनके आने के लिए हम बशारतें देते रहेंगे, खुशखबरियां सुनाते रहेंगे। तो बतलाइए, जब अल्लाह के हर नबी ने अपने दौरे नबूवत और रिसालत का वक्त गुजारा होगा तो क्या रब से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया होगा? और अगर किया होगा तो क्या बशारत दी होगी? अल्लाह के नबी आने वाले हैं, एक अल्लाह का महबूब आएगा। अब ये आना ही तो मीलाद है, आने का जिक्र ही तो मीलाद है। उधर रब आलम अरवाह में मुस्तफा के आने की बात करके मीलाद का जलसा, और इधर जनाब हर नबी ने अपने दौरे नबूवत और रिसालत में मुस्तफा के आने की खुशखबरी दी। जी जनाब, कुरान ने इसका सबूत भी दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। कोई कहेगा ना हवा में बात कर गए, हवा में नहीं, कुरान ने बयान किया। हजरत ईसा ने कहा, मैं तुम्हें बशारत देता हूं उस रसूल की जो मेरे बाद आने वाले हैं, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी अहमद होगा। तो बतलाइए, आने की बशारत दी, आने को कहते हैं मीलाद, आने के जिक्र को कहते हैं मीलाद। तो यूं अल्लाह के तो हर नबी ने महफिल मीलाद मुनाकिद की है और मीलाद मुस्तफ़ा का बयान किया है। और अगर सुन्नी मीलाद मुस्तफ़ा का बयान करे और सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाए तो ये शिरक नहीं है, ये बिदत नहीं है। मेरे भाई, मुस्तफ़ा के आने का जिक्र करना ये तो खुद अल्लाह के नबियों का भी तरीका है और ये तो खुद रब का भी बयान करता तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।